السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور گھر میں بھی سب لوگ صحیح سلامت ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آن لائن کلاس کو ایک دم بخوشی اور برضا جو ہے آن لائن کلاس کو سن رہے ہوں گے۔ تو دیکھیے اب ہم جو ہے مطلب اوپر میں پورا بتائے، اور آج جو ہمارا چرچا ہے وہ یہاں سے ہے، یعنی والمباشرۃ الفاحشۃ الا عند محمد۔ تو مباشرت فاحشہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے والمباشرۃ الفاحشۃ الا عند محمد، امام محمد کے پاس نہیں۔ وہ کیا ہے مباشرت فاحشہ؟ ان یماس بدنہ بدن المرأۃ، کہ اس کا بدن عورت کے بدن سے چھونا، مجردینی ننگا ہو کر، وانتشر آلتہ، اور اس کا آلہ جو ہے وہ انتشار کرنا، وہ تماس الفرجان، اور ان دونوں کے فرج کا کیا کرنا، چھونا۔ تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ مباشرہ فاحشہ بولتے ہیں۔ مطلب ایک بیوی میاں بیوی کیا کرنا، میاں بیوی کا بدن ملنا اور اس سے ننگے میں، اور اس سے اس کا آلہ انتشار کرنا، اور اس کا کیا ہے دونوں کا فرض چھونا۔ تو وہ کرنے سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ودودۃ، اور وہ کیڑا، خرجت من دبرن، جو دبر سے نکلتا ہے، للتی خرجت من جرحن، جو زخم سے نکلتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لأنہا، کیونکہ طاہرۃ، وہ پاک ہے، وما علیہا من النجاست، اور جو زخم سے جو کیڑا نکلا اس پہ جو نجاست ہے، قلیلۃ، وہ کم ہے۔ وَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبْرِ، اور جو دبر سے نکلا ہے، فَتَنْتَقِدُ، تو وہ کیا کر دے گی، وضو کو توڑ دے گی۔ لِأَنَّ الْخُرُوجَ الْقَلِيلَ، کیونکہ کم نکلنا، مِنْهُ، اس دبر سے، ناقض، وضو کو توڑنے والی ہے۔ وَمِنَ الْإِحْلِيلِ، اور احلیل، یعنی احلیل بولے تو ہمارا ذکر کا جو اوپر ٹوپ ہوتا ہے، ذکر کا جو سوراخ ہے، اس کو احلیل بولتے ہیں۔ اس سے اگر کچھ نکلا تو کیا مطلب اس سے بھی کیا ہے، اس سے اگر سمجھو اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے احلیل سے اگر کچھ کیڑا وڑا نکلا تو بھی وضو کو نہیں توڑے گا۔ لأنہا، کیونکہ خارجۃ من جرح، وہ زخم سے باہر ہے۔ لأن الاحلیل، کیونکہ احلیل لیس محلا لدودۃ، وہ کیڑا کا جگہ نہیں ہے۔ احلیل جو ہے اس سے کیڑا وڑا نہیں نکلتا، وہ عادتاً غیر عادت کے خلاف نکلا ہے، سمجھے۔ فَإِذَا خرجت منہ علم ان فیہ جراحۃ، کیونکہ اگر وہ نکلا ہے اس سے تو یہ جانا جائے گا اس میں کیا ہے، زخم کی وجہ سے۔ وہ خرجت منہ، اور وہ زخم سے نکلا ہے، تو زخم سے نکلنے سے کیا نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَمِن قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخ، اور عورت کے آگے سے اگر کیڑا نکلا، عورت کے آگے کے مقام سے اگر کیڑا نکلا تو اس میں مطلب کیا ہے، علماء اکرام کا، ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے۔ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ، اور ایسا گوشت جو زخم سے کیا ہے گر گیا ہے، زخم سے ٹوٹ کر نکلا ہے، یعنی ایو من جرح۔ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكْرِ، عورت کو چھونا اور ذکر کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، ان کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے۔ وفرض الغسل، اب مصنف علیہ رحمہ جو ہے غسل کے فرض بیان کر رہے۔ المضمضۃ والاستنشاق، مدمدہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، وہما سنتان عند الشافعی، وہ دونوں امام شافعی کے پاس سنت ہے۔ ولنا، ہمارے دلیل یہ کہ ان الفم، کہ بے شک منہ جو ہے، داخل من وجہ، ایک وجہ سے وہ داخل ہے، وخارج من وجہ، اور دوسری وجہ سے وہ خارج ہے، حسی طور پر۔ عند انطباق الفم و انفتاحہ، منہ کو بند کرنا اور کھولنے کے وقت۔ وحکماً، حکمی طور پر، فی ابتلاء الصائم الریق، جیسے دیکھیے فی ابتلاء الصائم، جیسے کہ روزہ دار کا نگلنا، الریق، کس کو، تھوک کو، ودخول الشیء، اور ایک چیز کا داخل ہونا، فی فمیہ، وہ روزہ دار کے منہ میں، تو فجعل، تو بنایا، داخلاً فی الوضوء، وضو میں داخل، خارجاً فی الغسل، اور غسل میں وہ کیا ہو گیا، خارج ہو گیا۔ لأن الوارد فیہ، کیونکہ اس میں جو وارد ہوا ہے، فی صیغۃ المبالغہ،
کیا ہے مبالغہ کا صیغہ آیا ہے، اس لیے مطلب اس کو کیا ہے غسل میں ہے نا کیا وہ ایک ہوتا ہے فتحقیرو تو دھو، وفی الوضوء وضو میں غسل الوجہ صرف کیا ہے چہرہ دھونے کا ہے، وکذالک انف اسی طرح ناک بھی، اذا تمضمض وقد بقیہ اگر کسی نے کلی کیا وقد بقیہ فی اسنانی اور اس کے دانت میں باقی رہ گیا طعام کھانا فلا باس بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، وغسل سائر البدن اور پورے بدن کا دھونا، ایو جمیع ظاہر البدن بدن کے تمام جو ظاہر اس کو دھونا، حتی لو بقی العجین اگر گوندا ہوا آٹا باقی لگ گیا پھر ظفری ناخن میں، فاغتسل اگر اس نے غسل کیا تو لا یجزی وہ کافی نہیں ہے، وفی الدرنی اور اسی طرح میل یجزی وہ کافی ہوگا، اگر ناخن میں کوئی میل ہے تو کافی، کیونکہ اذ ہوا متولد من ہنالک کیونکہ وہ میل وہیں سے پیدا ہوتا ہے، وقذا تین اور اسی طرح کی مٹی ہے، لأن الماء ينفذ فيه کیونکہ پانی جو ہے مٹی میں داخل ہو سکتا ہے، وقذا الصبغ والحنا اور اسی طرح کوئی مہندی ودی لگایا اسی طرح، فالحاصل یہاں حاصل جو ہے ان المعتبر فی ھذا اس میں معتبر جو ہے الحرج کیا ہے حرج یعنی مشکل، تو یہاں مشکل جس چیز میں ہے اس میں ہی اعتبار ہوگا۔ وَإِذَا اِدَّهَنَ اگر کسی نے تیل لگا کر مالش کیا، فَأَمَرَّ الْمَاءَ تو پانی کو بہائے گا علیہ، فَلَمْ يَصِلْ اگر نہیں پہنچتا ہے تو یجزی کافی ہے، مطلب کیا آج کے زمانے میں کوئی تیل لگائے بھی تو کیا ہے صابن وغیرہ سے دھو کے کیا ہے وہ ہٹا سکتا ہے، اس لیے پانی پہنچانا ہوا۔ وَأَمَّا نُقْبُ الْقُرْطِ اگر اب سمجھے قرط بولے تو کیا ہے مطلب بالی، اگر بالی کے امت ثقب القرطی اگر بالی کے سوراخ تک، فَإِنْ كَانَ الْقُرْطُ فِيهِ اگر اس میں بالی ہو، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اور اس پہ غالب ہو اس بات پر گمان ہو کہ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَسِرُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ فَلَا بُدَّ مِنْهُ اس کو بغیر بالی کو بغیر حرکت کیے ہوئے پانی نہیں پہنچے گا تو حرکت کرنا ضروری ہے، فَإِنْ لَمْ يَكِنْ الْقُرْطُ فِيهَا اگر اس میں کیا نہیں ہو بالی نہیں ہو، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اور اس کو یہ غالب گمان کہ أَنَّ الْمَاءَ يَصِلُ کہ پانی پہنچے گا، من غیر تکلف بغیر کوئی تکلف کے، تو لا يتکلف تو تکلف یا نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ يَتَكَلَّفُ سمجھے نا، اگر یہ غالب گمان آ رہا ہے کہ مطلب تکلف کے ساتھ ہی پانی پہنچے گا تو اس کو کیا کریں گے تکلف کریں گے، وَإِنِ انضم الثقب اگر مطلب وہ سوراخ جو ہے مل گیا بعد النزع وہ بالی کو ہٹانے کے بعد، وَصَارَ بِحَالٍ اور اس حال پہ ہو گیا کہ ان امر الماء علیہا یدخلھا تو اگر یہ حال پہ ہو گیا کہ اگر اس پہ پانی بہائے گا تو پانی داخل ہو جائے گا، وَإِنْ غَفَلَ لَا يَدْخُلُھا تو امر الماء اگر وہ غفلت برتے گا اور پانی نہیں پہنچے گا تو اس کو داخل کرنا واجب ہوگا، وَلَا يَتَكَلَّفُ فِي إِدْخَالِ شَيْءٍ سِوَى الْمَاءِ مِنْ خَشْبٍ تو اور اس وَلَا يَتَكَلَّفُ تکلیف نہیں دیا جائے گا فی ادخال شیء چیز کو داخل کرنے میں سوى الماء پانی کے سوا، من خشب لکڑی وغیرہ سے مطلب کیا کھچارے اچارے گا نہیں، وَإِنْ كَانَ فِي أُصْبُعِهِ اگر اس کے ہاتھ انگلی میں ہو خاتم انگوٹھی، خاتم ضیق تنگ انگوٹھی، یجب تحریکہ لیصل الماء تحتہ تو اس انگوٹھی کو حرکت کرنا واجب ہے تاکہ پانی ادھر پہنچ جائے، وَيَجِبُ عَلَى الْأَقْلَفِ اقلف مطلب جو ختنہ کرنے سے پہلے جو اوپر میں چمڑا ہوتا ہے جس کا ختنہ نہیں ہوا رہتا اس کو اقلف بولتے، تو اقلف پر واجب ہے کیا ادخال الماء پانی کو داخل کرنا، پانی داخل کرنا داخل القلفتی قلفت کے اندر، وَإِن نَزَلَ الْبَوْلُ إِلَيْهَا اگر قلفت میں پیشاب آ گیا، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا اس سے نہیں نکلا تو نقض الوضوء وضو کو توڑ دے گا، ھذا عند بعض مشائخ بعض مشائخ کے پاس ہے، فلھا حکم الظاہر اس کے لیے ظاہر کا حکم ہے، من کل وجہ ہر ایک وجہ سے، وعند البعض لا يجب ايصال الماء اليها في الغسل اور غسل میں اس پہ پانی پہنچانا واجب نہیں، ما انه ينتقض الوضوء کہ وہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اذا نزل البول الیہ اگر اس قلفت میں پیشاب آ گیا تو، فلا حکم الباطن فی الغسل تو غسل میں باطن کا حکم ہے، حکم الظاہر فی انتقاض الوضوء اور ظاہر کا حکم ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔